وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے، اور اے مخاطب، اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، انہو سمیع علیم، بے شک وہ بہت سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 200 سے بیان ہے کہ اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے، شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے نا، ایسا کرو ایسا نہ کرو، تو اس وقت اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک وہ بہت سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قرآن پاک کی تفاسیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، متقدمین میں سے ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا، استاد نے اپنے شاگرد سے سوال کیا کہ اگر شیطان تمہیں گناہ کی طرف راغب کرے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اس کے خلاف کوشش کروں گا، شیطان کے خلاف۔ استاد نے کہا کہ اچھا تم کوشش کرو گے، وہ پھر تمہیں گناہ کی طرف راغب کرے، پھر تمہیں اکسائے، پھر تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں پھر کوشش کروں گا، یعنی میں اس گناہ سے بچوں، اس غلط راستے سے بچوں۔ استاد نے کہا کہ اچھا اگر وہ پھر تمہیں اکسائے، ایسا ہوتا ہے نا، ایسا تجربہ ہوگا۔ شیطان نے کہا یہ غلط کام کرو، دل نے کہا نہ کرنا، مگر تھوڑی دیر کے بعد پھر دل ادھر کو راغب ہوا، نہیں یہ کام کر لینا چاہیے، چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، پھر رک گئے، نہیں بری بات ہے۔ شیطان نے کہا نہیں کر لو، شیطان ہی نے وسوسہ ڈالا، کر لو بعد میں توبہ کر لینا، کر لو۔ انہوں نے کہا اگر پھر اکسائے، کہا میں پھر کوشش کروں گا۔ اس شاگرد کے استاد صاحب کہنے لگے کہ اس طرح تو پھر یہ بڑا لمبا معاملہ ہو جائے گا، وہ تو تمہیں اکسانے سے باز نہیں آئے گا، تو تم کب تک اس طرح کرو گے؟ استاد نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس شاگرد کو سمجھانے کے لیے کہ اگر تم بکریوں کے ریوڑ کے درمیان سے گزرو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چرواہوں نے بکریوں کے محافظ جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کتے بھی رکھی ہوتی ہیں۔ کس کے لیے رکھی ہوتی ہیں؟ بکریوں کی حفاظت کے لیے، کہ بکریاں کہیں دائیں بائیں نہ چلی جائیں یا کوئی بندہ بکری چوری کر کے نہ لے جائے۔ تو اگر تم کسی بکریوں کے ریوڑ کے درمیان میں سے گزرو اور بکریوں کے محافظ یا چرواہوں نے جو کتے رکھی ہوتی ہیں، اگر میں ان میں سے کوئی کتا تمہیں بھونکے پڑ جائے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اس کو دور بھگانے کی کوشش کروں گا۔ استاد نے کہا کیا وہ دور بھاگ جائے گا؟ وہ تو پھر تمہیں پڑے گا، کیونکہ تم اس جس ریوڑ کے اوپر اس کی نگرانی ہے، جو وہ تو تمہیں نہیں چھوڑے گا، تمہارے پیچھے پیچھے۔ اس نے کہا نہیں میں کوشش کروں گا اس کو بھگانے کی۔ استاد نے کہا نہیں یہ بھی سلسلہ دراز ہو جائے گا، تو تم کتے کو کیسے دور کرو گے جو کتا تم میں بھونک رہا ہے، تمہیں پڑ گیا ہے، تمہارے پیچھے پیچھے ہے؟ تو پھر استاد نے کہا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلے تو استاد نے کہا نا کہ جب وہ تمہیں گناہ کے کام پر اکسائے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں کوشش کروں گا۔
پھر کتنی دفعہ کوشش کرو گے؟ اس کا تو کام ہی اکسانا ہے، وہ تو اکساتا رہے گا۔ تو پھر اگر بکریوں کے ریوڑ کے پاس سے گزرو تو وہ کتا تو بھونکتا ہی رہے گا تمہارے پیچھے پیچھے، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا کتا۔ کیوں؟ اس کتے کی ٹریننگ ہی اس چیز کے اوپر ہے۔ تو استاد نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ اب اس کتے سے پیچھا چھڑانے کا جو آسان طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ تم اس کو مارو، اس کو بھگاؤ، وہ دور بھاگے گا پھر تمہارے پیچھے بھاگے گا، بڑا آسان طریقہ ہے۔ جو بکریوں کے ریوڑ کا مالک ہے نا، اس کو کہو کہ مجھے اس کتے سے ذرا پیچھے کر دو، یا اس کتے کو میرے سے پیچھے کر دو۔ تو بکریوں کے جو ریوڑ کا مالک ہے، وہ جب اس کتے کو روکے گا، اب وہ کتا رک جائے گا، وہ تمہارے قریب نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنے مالک کی یا اس ریوڑ کے مالک کی وہ اس کو پہچانتا ہے، اور وہ اس کو روک سکتا ہے، اس کی وہ بات مانے گا، رکے گا وہ وہاں پر۔ تو استاد نے کہا کہ اب یہ جگہ، یہ مقام ایسی ہے کہ جب شیطان تمہیں گناہ کے اوپر اکسائے تو بجائے اس کے کہ تم خود کوشش کرتے رہو، تم اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور جب تم اللہ کی پناہ طلب کرو گے تو وہ شیطان کو تم سے دور کر دے گا، اور اس سلسلے میں پہلے بے شمار احادیث گزر چکی ہیں۔ اللہ اس شیطان کو تم سے دور کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری بات کو سنتا بھی ہے اور تمہاری التجا کو جانتا بھی ہے کہ تم اس کو کیا کہہ رہی ہو، کہ یا الہ العالمین اس کو میرے سے دور کر دے، مجھے پناہ عطا فرما۔ تو وہ تمہاری بات کو سنتا بھی ہے اور وہ تمہاری التجا کو جانتا بھی ہے، تو وہ تمہیں یقیناً شیطان کے شر سے دور کر دے گا جو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور وہ تمہاری دشمنوں کی بھی باتوں کو سنتا ہے، جیسے کہ وہ کتا بھونک رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا، یا شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، بہکائی جا رہا ہے، بہکانے سے باز نہیں آ رہا۔ اور وہ جو مالک ہے نا، وہ ان کے بھونکنے کو بھی جانتا ہے اور وہ ان کے اعمال کو بھی جانتا ہے، اور اس مالک کو پتہ ہے کہ مجھے ان کو کس طرح دور کرنا ہے جو مجھ سے پناہ طلب کر رہا ہے جو ان سے۔ تو وہ خود اپنی قدرت سے اس کے مکر اور اس کے فریب سے تمہیں محفوظ کر دے گا، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں جو چیز بتائی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اور اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ بہت سننے والا، سب کچھ، وہ سارا کچھ سن رہا ہے، وہ سارا کچھ جان رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو اور وہ کتا کیا کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو اور وہ شیطان کیا کر رہا ہے۔ تو تمہیں اس کے وسوسوں سے اور اس کے بہکانے سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تو پھر اس کو کیوں نہیں کہتے؟ وہ تمہیں اس سے دور کرے گا۔ واہ سبحان اللہ، کیا کلام ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے۔ اب جو لوگ تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اگلی آیت میں یہ فرمایا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اگر شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بات کی، بعض اوقات انسان جب کوئی گناہ کرنے لگتا ہے تو شیطان اس کے دل اور دماغ میں خیال ڈالتا ہے، گناہ کر لو، بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو نوجوان ہو، توبہ کر لینا، نمازیں پڑھ لینا، اللہ کی عبادت کر لینا، ابھی کر لو گناہ۔ یا شیطان کیا کہے گا، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، موقع بھی ہے، محل بھی ہے، شراب پی لو۔ اور تم نے کون سی شراب، تم نے تو چکھنی ہے نا، چکھ لو، چکھنے میں کیا ہے، تم پی تو نہیں نہ رہے۔ شیطان کے یہ داؤں ہیں، چکھ لو۔ اور کون سا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے،
پھر بعض لوگ ایسے بھی ہمیں زندگی میں ملے جو بڑے پڑھے لکھے لوگ، وہ پھر اس بحث میں چلے جاتے ہیں کہ ہم تو شراب اس لیے پیتے ہیں، بتاؤ ثابت کرو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ شراب نہیں پینی، یہ بالکل حرام ہے۔ وہ پھر اب یہ بھی سارے شیطان کے داؤ بیچ ہیں جن سے۔ تو شیطان تو آگے کیا فرمایا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ مگر کچھ لوگ تو پھر اس کو چکھ لیتے ہیں، اس گناہ کو، وہ جو بھی گناہ ہے، رشوت لے لیتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں۔ اچھا یار یہ جھوٹ کہاں ہے، یہ تو ایک روٹین کی بات ہے نا، چلو ان میں پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، اور نماز نہ پڑھنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے، یہ بندہ جہنمی ہے۔ اچھا یار میں تو مصروف تھا نا، اتنا مصروف تھا کہ نماز پڑھ ہی نہیں سکا۔ تو خیر اب جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال اگر چھو بھی جاتا ہے، آ گیا خیال کر لو گناہ، مگر وہ جو لوگ ہیں نا وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایک دم خبردار ہو جاتی ہیں، اور اس گناہ کو کرنے سے پہلے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ گناہ کو کرنے سے پہلے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ایسے لوگ بھی تو ہیں، اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اگلی آیت میں، آیت پچھلی میں بھی شیطان کا ذکر ہے، وہ کچھ اور کانٹیکسٹ میں ہے۔ آیت اس میں بھی شیطان کا، مگر یہ کچھ اور کانٹیکسٹ میں، یہ کچھ اور لوگ ہیں، وہ کچھ اور لوگ تھے۔ اچھا اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، جب انہیں وہ کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، لاحق ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی قدرت میں اور اللہ نے ان پر جو انعام کیے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے وہ اللہ کی قدرت میں اور اللہ نے ان پر جو انعام کیا اس میں غور کرتی ہیں۔ مثلا اندر سے ایک آواز آتی ہے، نہیں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں اندر پیچھے یہ آواز ہوتی ہے کہ آج میں اس کی ناشکری کر رہا ہوں، اس نے میرے پر اتنے انعامات کہ کہیں یہ گناہ کرنے سے وہ انعامات کی بارش باندھی نہ ہو جائے، ہوتا ہے نا، باندھی نہ ہو جائے۔ تو پھر جب وہ غور کرتے ہیں اللہ کی قدرت اور اس کے انعامات پر، تو جیسے کہ میں نے پیچھے مثال دی، وہ لوگ پھر اس گناہ کو کرنے سے رک جاتی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ مثلا انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ کتنے گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے پر قادر ہے۔ ہر انسان ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانکے اور سوچے کہ وہ کتنے گناہ کرتا ہے، اور پھر یہ سوچے کہ اللہ اس کو سزا دینے پر قادر ہے نا، مگر اللہ اس سے درگزر کرتا ہے اور اس سے انتقام نہیں لیتا۔ تو اس لیے اگر وہ کوئی ایسا گناہ کرنے جا رہا ہے کہ وہ کسی سے انتقام لینا چاہتا ہے، تو وہ بھی پھر اس سے انتقام نہ لے۔ اگر اس شخص کی اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا مار کٹائی کوئی بھی رنجش ہے، اور وہ اس سے انتقام لینے کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے، مگر یہ سوچ لے کہ پتہ نہیں میں بھی زندگی میں کتنے گناہ کرتا ہوں، اور خدا مجھ سے اس کا انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہے، مگر درگزر کرتا رہتا ہے، تو پھر مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یا یہ سوچ لے کہ اگر میں نے انتقام لیا تو پھر میرے اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا، لیکن اگر میں انتقام نہ لوں تو میری ریزیمبلنس انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہو جائے گی، جو انتقام کو چھوڑ دیتی ہیں۔ تو جب بھی شیطان انسان کو کسی معصیت اور گناہ پر اکسائے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے انعامات پر غور کرے
اور اللہ اس پر اتنی مہربانی کرتا ہے. اللہ کی انسان کے اوپر جتنی مہربانیاں ہوتی ہیں، تو کیا یہ انصاف ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے انسان جو ان سے؟ تو وہ غور کرے اور سوچے کہ اس نے یہ گناہ کیا تو شیطان راضی ہو جائے گا اور اللہ ناراض ہو جائے گا. تو کیا یہ جائز ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کر دے اور شیطان کو راضی کر لے؟ یعنی یہ اب اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ ایک دم خبردار ہو جاتے ہیں گناہ سے پہلے، گناہ کو کرنے سے پہلے، یا جب شیطان ان کو اس گناہ کی طرف راغب کرتا ہے تو ایک دم خبردار ہو جاتی ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جو ان سی میں. یا انسان یہ سوچے کہ اگر آج اس نے اللہ کے حکم کو بھلا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن اللہ بھی اس کو بھلا دے. تو جب انسان اللہ کی قدرت اور اس کے انعامات پر غور کرے گا تو پھر یہ وہ لوگ ہیں، اب ان لوگوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ لوگ جو ان سے پھر گناہوں سے رک جاتی ہیں، گناہ سے بچ جاتی ہیں جو ان سے. مثلا یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ قبول کرتا ہے. کیوں؟ قرآن میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو پھر انہیں بھی چاہیے جن کی میں دعا قبول کرتا ہوں، اور یہ پیغام تو ہر انسان کے لیے، جب میں اس کی بات کو قبول کرتا ہوں، اس کی کہی ہوئی بات کو سنتا ہوں، تو پھر وہ بھی میری بات کو سنیں. جن چیزوں سے میں نے منع کی ہے وہ کام نہ کریں، ان چیزوں سے رک جائے. تو امام ابو القاسم علی بن الحسن بن الساکر روایت کرتے ہیں، المتوفہ 571. وہ کہتے ہیں یحییٰ بن ایوب خزائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک بہت عبادت گزار نوجوان تھا. جیسے کہ آپ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر، نوجوان، مگر کتنی دور سے فقط آپ لوگ قرآن کریم سننے کے لیے آتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں یحییٰ بن ایوب الخزائی کہ میں نے سنا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جس نے مسجد کو لازم کر لیا تھا. حضرت عمر فاروق اس سے بہت خوش تھے. اس بندے کا ایک بوڑھا باپ تھا، وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کے پاس آ جایا کرتا تھا. اب جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کے پاس جایا کرتا تھا تو راستے میں ایک ایسا گھر تھا، اور وہ ایک ایسی عورت کا گھر تھا جو عورت اس سے محبت کرتی تھی. یعنی اس عورت کا دل اس نوجوان کے اوپر آ گیا تھا. اور ایسا ہوتا ہے زندگی میں. اچھا، اب وہ عورت کیا کرتی تھی کہ جب وہ نوجوان، اور وہ کیا فرمایا جا رہا ہے، نوجوان تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کا بندہ تھا، لیکن وہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے والد کے پاس جایا کرتا تھا. تو راستے میں ایک گھر تھا، اور وہ عورت کا، جس عورت کا گھر تھا، وہ عورت اس سے محبت کرتی تھی. اب وہ کیا کرتی کہ اس نے جب وہاں سے گزرنا ہوتا تھا نا عشاء کی نماز کے بعد، تو وہ راستے میں کھڑی ہو جاتی، اس کے گھر کے دروازے کے آگے سے گزرتا تھا. تو وہ اس کو بہکاتی تھی اور کہتی تھی کہ میرے ساتھ میرے گھر کے اندر چلو، اور جو بھی برائی یا گناہ ہے، یعنی وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس پر اس کی عاشق تھی. اچھا، جب وہ اس کے گھر کے، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا، اندر داخل ہو گیا.
اب اندر جب داخل ہوا تو اس نے جب بعض اوقات اب لوگوں کو زندگی میں ایسا تجربہ ہوتا ہوگا کہ جب وہ گناہ کے بہت قریب ہوتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ کچھ تو ایسے ہیں جن کو خدا یاد نہیں آتا اور بس وہ گناہ کر گزرتے ہیں، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جیسے جیسے وہ اس گناہ کے قریب ہو رہی ہوتی ہیں ان کے دل و دماغ کے اوپر خدا کا خوف طاری ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس گناہ کے قریب ہو رہی ہوتی ہیں، قریب ہو رہی ہوتی ہیں، قریب ہو رہی ہوتی ہیں، مگر خدا کا خوف ان کے دل و دماغ کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس نوجوان نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا اور اس کی زبان پر یہی آیت، جس آیت کا بیان چل رہا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو جائے، خیال آ گیا نا، عورت نے بہکایا، وہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا، چلو آ جاؤ، مگر جب وہ خیال شیطان کی طرف سے آ جائے تو وہ ایک دم خبردار ہو جاتی ہیں، اللہ کا خوف ان کے وجود پر طاری ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کیا فرما رہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اسی وقت بجائے اس کے کہ ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب جب وہ عورت اس کے قریب آئی گناہ کے لیے جس کے لیے اس نے اس کو اندر بلایا تھا، تو وہ بے ہوش ہو گیا اور کھڑا تھا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس عورت نے اپنی ملازمہ کو بلایا، دونوں نے مل کر اس کو اٹھایا، اس نے کہا یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہمیں، اس کو اٹھایا اور اس نوجوان کو اس کے باپ کے گھر، اس کے گھر چھوڑائی، وہاں جا کر چھوڑ کر چلی گئی، گھر والے اٹھا کر اندر لے گئے، کافی رات گزر گئی، تب جا کر وہ نوجوان ہوش میں آیا، آدھی رات کو۔ اب اس کے باپ نے پوچھا، اس نے کہا بیٹا بتاؤ ہوا کیا تھا، کیوں بے ہوش ہوئی تھی، کون لوگ تھے جو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے؟ اس نے کہا بابا سب خیر ہے، چھوڑو۔ باپ نے کہا نہیں، اصل واقعہ بتاؤ، بات کیا ہے، واقعہ کیا ہوئی؟ اب اس نوجوان نے سارا واقعہ اپنے باپ کو بتا دیا کہ یہ واقعہ ہے۔ تو باپ نے جو سب سے پہلا لفظ پوچھا، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ جب وہ اس کے گھر داخل ہوئی اور وہ تمہارے قریب آئی، اور وہ تو اس وقت وہ کون سی آیت تھی جو آیت تمہاری زبان پر جاری ہوئی تھی؟ اس نے کہا کہ یہی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 201 جو سی ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب اس نے باپ کو یہ آیت بتا دی اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ باپ نے اس کو ہلایا، مگر نوجوان بیٹا مر چکا تھا۔ غسل دیا، دفن کیا، صبح ہوئی، یہ خبر حضرت عمر فاروق تک پہنچی۔ صبح حضرت عمر اس کے والد کے پاس افسوس کے لیے آئے، تعزیت کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا، کیونکہ وہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، جیسے کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا، حضرت عمر اس سے بہت خوش تھے۔ اب وہ تعزیت کے لیے آئے، افسوس کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا؟ اس کے باپ نے کہا رات بہت گزر چکی تھی، ہم کیا بتاتے ہیں، اور جس کا نوجوان بیٹا اس طرح مر جائے، فوت ہو جائے، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے ہم کیا بتاتے؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ دیکھو وہ گناہ کے لیے گیا تھا، یہ کیسے لوگ ہیں، ان لوگوں کی کیسے بخشش ہوتی ہے؟ جن کے اوپر
بخشش بھی ناز کرتی ہوگی کہ یہ بخش دیے گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو، اور پھر حضرت عمر اور ان کے اصحاب اس کی قبر پر گئے۔ حضرت عمر فاروق قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، ان کا اے نوجوان، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، اے نوجوان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر کے اندر سے اس نوجوان کی آواز آئی، اے فاروق اعظم، یعنی آپ جو فرما رہے ہیں نا 2 جنتیں، اے فاروق اعظم، میرے رب نے جنت میں مجھے 2 بار جنتیں عطا فرما دی ہیں، 2 بار جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ؟ اس کا مطلب ہے کہ ظاہری پریزنٹیشن کے اوپر انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ بظاہر تو وہ گناہ کے لیے جا رہا تھا، مگر قبولیت کی کیسی سند اور مہر لگوا کر وہ واپس آیا، وہ نوجوان۔ آگے فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُكْثِرُونَ، اور شیطانوں کے بھائی بند ان کو گمراہی میں کھینچتی ہیں، پھر وہ ان کو گمراہ کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ شیطانوں کے بھائی بند، اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور دوسرا شیطانوں کی مدد کرتے ہیں اس طریقے سے، اور دوسرا یہ کہ شیطانوں کے بھائی بند وہ کافر ہیں، اور وہ کافر جو لوگوں کو گمراہ کر شیطانوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُكْثِرُونَ، شیطانوں کے بھائی بند ان کو گمراہی میں کھینچتی ہیں، پھر وہ ان کو گمراہ کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔